ہوا کچھ یوں کہ ایک امریکن شپ جس کا نام گلومار چیلنجر تھا، اس شپ نے میریانا ٹرنچ کی طرف ایک ہیج ہوگ نامی ڈیوائس بھیجی تاکہ میریانا ٹرنچ کے بارے میں مزید جانا جا سکے۔ شپ میں اس ڈیوائس کو کمپیوٹرز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ اچانک شپ کے کریو کو ڈیوائس کے آس پاس انتہائی عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، پر پھر ان کی ڈیوائس کو کسی نے انتہائی طاقت سے نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ طاقت اتنی زیادہ تھی کہ یہ ڈیوائس شپ سے ٹوٹنے والی تھی۔ شپ میں موجود انجینئرز اور ریسرچرز نے فوراً اس ڈیوائس کو واپس اوپر کی طرف لانے کی کوشش کی اور کافی دیر کے بعد آخر کار اس ڈیوائس کو جس نے بھی نیچے سے پکڑا ہوا تھا اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ دوستو، جب یہ ڈیوائس اوپر آئی تو کریو ممبرز حیران رہ گئے۔ اس ڈیوائس پر کسی مونسٹر جیسی مخلوق کے دانتوں کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ نشانات اتنے بڑے اور گہرے تھے کہ ڈیوائس کی کئی سٹیل کیبلز ٹوٹ چکی تھیں۔ اس واقعے کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ ڈیوائس کسی بہت بڑے پتھر کے اندر پھنس گئی تھی، لیکن جس جگہ یہ ڈیوائس بھیجی گئی تھی وہاں کوئی ایسا پتھر سیدھے سے موجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ انتہائی عجیب و غریب آوازیں کس کی تھیں جو انہوں نے ڈیوائس کے ساتھ سنی تھیں۔ کچھ ریسرچرز کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ دراصل میگالوڈون کا کام تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میگالوڈون کا نہیں پتا تو آپ کو بتاتا چلو کہ میگالوڈون کو تاریخ کی سب سے بڑی مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ شارک کی ایک قسم تھی جو کہ 80 فیٹ تک لمبی ہو سکتی تھی۔ میگالوڈون ایک مونسٹر سے کم نہیں تھی۔ میگالوڈون کی نسل آہستہ آہستہ سے دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن آج بھی کچھ سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ میگالوڈون سمندر کے کسی انتہائی گہرے حصے میں آج بھی موجود ہے اور اوپر نہیں آتی۔ اس واقعے میں بھی کئی ریسرچرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ سمندر میں سب سے گہرے حصے میریانا ٹرنچ میں کوئی میگالوڈون رہتی ہے۔ دوستو، ایک اور انتہائی عجیب و غریب واقعہ ایک جاپنیز شپ کا ہے۔ یہ شپ میریانا ٹرنچ کے اوپر سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو نیچے سے کسی نے اتنی زور سے ہٹ کیا کہ یہ شپ تقریباً پانی کے اوپر اچھل پڑی تھی۔ دوستو، میریانا ٹرنچ کے اندر کون رہتا ہے اور یہاں کس کس طرح کی مخلوقات رہتی ہیں یہ ہم تھوڑا سا بھی سمجھ نہیں سکے، اور اسی لیے یہ سمندر کا گہرا ترین علاقہ آج بھی انتہائی مسٹیریس اور خوفناک لگتا ہے۔